أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الى آخرہ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ رحمتوں، فضیلتوں، عظمتوں سے بھرا یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں پھر سے نصیب ہوا ہے. اس مقدس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مختصر سی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے کہ ایک مہینے کے ڈوریشن میں کی جانے والی عبادتوں میں سے اگر کوئی عبادت چھوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے قضا کے طور پر زندگی بھر کوئی ایک روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کا بدل نہیں دیتے. تو اتنی عظمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے. خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لو یعلم العباد، اگر بندے جان جائیں کہ معافی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں رکھی ہیں، سعادتیں کیا رکھی ہیں، برکتیں کیا رکھی ہیں، اجر و ثواب کتنا کچھ اللہ نے بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اگر یہ جان لے لو یعلم العباد لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، کوشش کرے گی کہ پورے کا پورا سال رمضان المبارک کی طرح ہو جائے. تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے. 11 مہینے اپنی جگہ، یہ ایک مہینہ اپنی جگہ ہے. رمضان المبارک کی فضیلتیں، برکتیں بہت ہے. اس کی برکتوں میں ایک بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کا نازل کیا جانا بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم کی عظمت یہ ہے کہ اس میں 12 مہینوں میں سے صرف ایک رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے نام کا ذکر ہوا ہے. یعنی رمضان میں قرآن اور قرآن میں رمضان، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنی بڑی عظمت ہے. اور جانیے کہ قرآن کی عظمت، بزرگی کیا ہے. قرآن کا تعارف خود قرآن سے جتنا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، عمدہ طریقے سے ممکن ہے، کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے. جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو بھی بتا رہا ہے اور قرآن کا تعارف بھی کرا رہا ہے کہ قرآن ہے کیا چیز، کتنی بڑی کتاب ہے. تعارف بھی ہو رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان ہی کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اب تعارف، پہچان کہ قرآن ہے کیا چیز، کتنی بڑی کتاب ہے. ھدی للناس، جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور ایک تعارف یہ ہے کہ جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے. عزیزان محترم، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا،
اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں اپنی بات کو بندوں کے سامنے کس ڈھنگ سے رکھ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے، یہ اگر سمجھ کے پڑھنے لگے اور نور ایمان کے نور سے اپنے آپ کو مزین کر کے جب اگر قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش اور اس کے بعد نور ایمان بھی ہو کہ یہ کلام کس کا ہے، متکلم اللہ رب العالمین ہے، کہنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے کلام کو جب سمجھنے کی نیت کے ساتھ، سمجھنے کے ارادے کے ساتھ اور نور ایمان کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو قرآن کی باریکیاں، قرآن کی نزاکتیں، قرآن کی عظمتیں خود بخود اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پڑھنے والا جو سمجھنے کی نیت سے اور نور ایمان کے بڑی صفت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس جگہ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے جہاں پر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس فرمان میں کیا کہنا چاہتا ہوں، باریکیوں تک پہنچ جاتا ہے، نزاکتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہماری ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے نازل کیا، اور اس قرآن پاک میں انسان کی زندگی میں جتنے مسائل، جتنے باتیں، جتنی مشکلات، جتنے پرابلمس آ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا حل، ساری چیزوں کا سلوشن اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ دیکھیے، دنیا یہ بات مانتی ہے کہ کوئی ایک بک، ایک کتاب دنیا میں جب لانچ ہوتی ہے، آتی ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی آتھر لکھتا ہے، پبلش ہوتی ہے، تو اس کی ایک مدت، ایک عمر مقرر ہے، 50 سال، 100 سال، 150 سال اگر اچھی کتاب ہے، کئی ایڈیشن نکلنے چل رہے ہیں، بہت ہو گیا 200 سال، لیکن ان 100، 150، 200 سال کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب کا کوئی آلٹرنیٹ، کوئی متبادل، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی کتاب اور نکلتی ہے، پھر وہ۔ لیکن قرآن پاک 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب اس کی مدت، اس کی عمر اندازہ لگائیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت والے کے لیے، ہر زبان والے کے لیے، ہر سوسائٹی والے کے لیے، ہر رنگ نسل والے کے لیے، ہر کنٹری والے کے لیے یہ کتاب ایک ایسی واحد کتاب ہے، جب بھی پڑھیں گے اپ ٹو ڈیٹ، جب بھی مطالعہ کریں گے نور ایمان کے ساتھ تو لیٹسٹ نظر آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے قیامت قائم ہونے تک ہدایت کے راستے اس کتاب کے ذریعے کھلے رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپ ٹو ڈیٹ بنا کر، لیٹسٹ بنا کر 1450 سال سے آج بھی کھولو وہی روپ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے نور ایمان جتنا زیادہ ہوگا، ایمان کی حرارت جتنی ہوگی، جب ہی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس کی نزاکتیں کیا ہیں، اللہ کے فرمان کے معنی اور مطلب کیا ہیں، اس وقت تک آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ نور ایمان نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک سے پہلے 3 اور کتابیں نازل فرمائی تھی، توریت، زبور اور انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی بھی ایک مدت رکھی ہے، لیکن قرآن پاک کی مدت نہیں ہے، قیامت تک کے قائم ہے۔ توریت کی ایک مدت تھی، ختم ہو گئی، زبور کی ایک مدت تھی، ختم ہو گئی، حالانکہ وہ برحق کتابیں ہیں۔ اگر ان کتابوں کے ایک نقطے کا بھی انکار کرتے ہیں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ سابقہ کتابیں ہیں ضرور، لیکن وہ کتابیں بھی اللہ کی برحق کتابیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی ایک مدت مقرر کر دی تھی۔ تو یہ قرآن پاک یقیناً ایک بہت ہی تفصیلی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے اور مکمل گائیڈ ہے، ہر دور میں، ہر مکان والے کے لیے، ہر زمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی لیٹسٹ اور اپڈیٹ بنایا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک
حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو روح ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کب تک زندہ رہتا ہے؟ جب تک کہ انسان کے پاس روح ہو۔ یعنی قرآن پاک جب روح ہے اور وہ جب دل میں اترتی ہے، دل میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ دل زندہ اور باقی برقرار رہتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو چھوڑ دیے، روح کو چھوڑ دیے، تو ذرا تصور تو کیجئے کہ روح کے بغیر دل باقی رہے گا، دھڑکے گا، زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ویسے ہی قرآن پاک کے بغیر، اور اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر انقلاب آیا قرآن سے آیا، اس کے بعد مہدویت عین الاسلام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کو پیش کیا گیا وہ قرآن کی تعلیم کو، قرآنی تعلیمات کو، بیان قرآن کے ذریعے پوری دنیا میں قرآن کے حقائق کو، قرآن کی عظمتوں کو پیش کیا گیا۔ تو یقیناً قرآن پاک ایک بہت بڑا نمونہ ہے، روح ہے، اس سے وابستگی بے حد ضروری ہے۔ روح کے بغیر جس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک مومن بندہ اگر قرآن کو صرف چومنے لگ جائے، صرف سرسری پڑھنے لگ جائے، رٹنے لگ جائے، متکلم اللہ رب العالمین اس کلام میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کون سی روش، کون سی زندگی، کون سا لائف اسٹائل چاہتے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے گزار دے رہے ہیں، تو زندے اور مردے میں جیسا فرق رہتا ہے ویسے ہی مردہ شمار ہو کر ہمارا کوئی سدھار ہونے کے آثار نہیں رہیں گے۔ تو قرآن پاک ایک ایسا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شان کو بڑھانے کے لیے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا نام لے کر ذکر کیا ہے، شہر رمضان۔ عزیزان محترم، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں دنیا بننے سے پہلے موجود ہے۔ آخری میں آئی کتاب، نبی آخری میں آئے، لیکن یہ نبی بھی اس وقت سے موجود تھے جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی میں گوندے جا رہے تھے، ویسے ہی یہ کتاب بھی ازل سے تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے بھیجا، اور انسانوں کے لیے اللہ کی کتاب قرآن پاک پر عمل کرنے کا سب سے عمدہ نمونہ، اعلیٰ ترین نمونہ، ہولی کیریکٹر، ہولی لائف اسٹائل کس کا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے لیے قرآن پاک پر عمل کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں خلق، آپ کے اخلاق کو اعلیٰ ترین بیان فرمایا ہے، اعلیٰ ترین، سب سے اعلیٰ ترین فرمایا ہے نبی کے خلق کو، اخلاق کو، تو یہ کیسے، کہاں فرمایا، کیسے، کس طرح سے آپ اعلیٰ اخلاق ہیں؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کے پورے اخلاق قرآن کا مجسمہ ہے، یعنی چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن میں جن باتوں کو معرفت اور محبت کی نشانی بتائی گئی، اللہ کو پانے کے ذریعے بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بدرج اتم موجود تھے، مکمل طور پر موجود تھے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات کو اور آپ اس پر عمل کرنے کو آسان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ عزیزان محترم،
یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تھی، قرآن کی عظمت، کہ قرآن کتنی اعلیٰ ترین کتاب ہے، تو بتا دیا گیا کہ خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے پورے اخلاق قرآن تھے، قرآن ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے خاتم ولایت حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک نقل شریف رکھتا ہوں، ذرا ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف قرآن کھول کر رٹے مارنے کے بجائے قرآن میں ڈھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حاشیہ شریف کے صفحہ نمبر 198 پر حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم واضح انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حال خود بکلام خدا تعالی موافق بکنید، مسلمانوں تم اپنا حال قرآن کے موافق کر لو، قرآن کے جیسا کر لو، اپنا عمل، اپنا حال، اپنی زندگی پوری قرآن کے مطابق کر لو۔ اگر موافق باشد، اگر تم موافقت کر لیے، قرآن میں ڈھل گئے، قرآنی تعلیمات کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے، بشارت است۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں قرآن سے جڑ جانا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوششیں کرنا مومن بندے پر فرض ہے۔ اگر قرآن کے مخالف زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ انتہائی ہلاکت کی بات ہے۔ ہر نماز میں ہم باضابطہ اعلان کر رہے ہیں، ہر دن اعلان کر رہے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ آمنا و صدقنا، ایمان لائے اور تصدیق کیے۔ یہ اعلان زبانی جہاں کر رہے ہیں، وہاں پر عملی طور پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عمل کا پیکر بنا کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی مبارک کتاب میں ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کون سی طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ بہترین اور طیب فرما رہے ہیں، پاکیزہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر پڑھیں، نور ایمان کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ زندگی قرآن میں، قرآن کے مطابق ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم تہیہ کر لیے، اشد ضرورت ہے آج قوم میں اگر جتنی خرافات، جتنی بد نظمی ہے، جتنی نفاق ہے، منافقت ہے، ارتداد ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے اہم وجہ ہے قرآن سے دوری۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے سمجھ کر پڑھا جائے۔ پڑھ رہے ہیں تو کس کا کلام پڑھ رہے ہیں اور متکلم کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نور ایمان کی دولت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دلوں میں تازگی ہو، کلام جس کا پڑھ رہے ہیں اس سے محبت ہو، جس کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اگر نور ایمان کے ساتھ ہے تو معرفت یعنی محبت، اللہ کی نالج خود بخود انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کو نور ایمان کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو زندگی میں انقلاب آتا ہے، عملی زندگی میں انقلاب آتا ہے، آدمی بے عملی سے بعمل ہوتا ہے اور بعمل سے محبت کے ساتھ عمل والا زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان نور ایمان کے ساتھ اس قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے۔ جب تک روش میں تبدیلی نہیں آئے گی، آخرت کی فکر نہیں ہوگی، کہنے والا یعنی جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس نے ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، اگر یہ نہیں سمجھیں گے تب تک پھر ہمیں یہ قرآن پاک کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال جائزہ لینا ہے، الہی پھر مسلمانوں میں پیدا ذوق قرآن ہو، اسی میں ان کا جینا ہو، اسی میں ان کا مرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں اس بات کا مکمل اور حقیقی معنوں میں حتمی تہیہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن سے صحیح معنوں میں جڑ جائیں، مہدی علیہ السلام کے فرمان کے حساب سے قرآن کے موافق ہونے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مربوط کر لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔